لله الذي أبدع الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته وعلى أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابهما أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سيدي مرشدی یا نبی انتہائی عزت و احترام کے لائق انجمن طلبہ اسلام کے قائدین و کارکنان اور محفل میں موجود ہمارے بزرگ السلام علیکم۔ عزیزان محترم، ایک بہت ہی اعلیٰ شعر پڑھا کرتے ہیں راہ وفا کے مسافر کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کا۔ اور جی وقار اسی سے متعلق میں نے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور امتحان لیتے ہیں، ضرور آزمائش دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا کہ کسی کو دے دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، بلکہ کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور دیتے ہیں۔ دیتے کیسے ہیں وہ مختلف انداز ہیں، کبھی خوف سے دے دیتے ہیں، کبھی بھوک سے دے دیتے ہیں، کبھی مالوں کے نقصان سے دے دیتے ہیں، کبھی جانوں کے نقصان سے دے دیتے ہیں، مگر جو اس آزمائش میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھے تو اس کے لیے پچھتاوا نہیں ہے، کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ مطلب پچھتاوا نہیں ہے، وہ خوش ہی رہے گا، پچھتائے گا نہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کسے اس سے گزارا گیا۔ تو جی وقار اس کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ جس کے لیے جتنا بڑا مقام رکھا گیا اس کے لیے اتنی بڑا امتحان، تو یہ امتحان لازمی قرار دیا گیا کہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام میں جانے کے لیے امتحان لازمی ہوگا۔ اور پھر محبوب ہستی، محبوب خدا حضور آقا کریم علیہ السلام آپ سے پڑھ کر مقدس اور اللہ کی محبوب ہستی اس کائنات میں نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ تو دیکھیے آپ کو کتنے امتحانوں میں سے گزارا گیا۔ ابھی شکم مادر میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے، پھر ابھی کم عمری میں ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، سفر میں ہیں، تو اللہ پاک نے محبوب ماں کے ساتھ بھی واپس اور جی وقار پھر بیٹے دیے اور پھر مشورہ پوچھ لیا کہ ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف یہ بیٹے ہیں، قربان کے لیے کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کا دل نہیں توڑتے، اپنے بیٹے دے دیتا ہوں۔ تو پھر پیغام مل گیا کہ یہ جو ابھی بچائے ہیں یہ بھی کربلا پر مانگوں گا، تو فرمایا وہ بھی دے گا۔ یہ ہے امام الانبیاء، اتنے امتحانات سے گزارا۔ اب صحابہ بھی آ جائیں،
کی زندگی بھی اٹھائیں تو وہ امتحانات سے بھرپور ملتی ہے. اور پھر امتحانات بھی کیسے کیسے کہ جناب بلال حبشی ہیں، مالک نے گرم ریت پر لٹایا ہے، چھاتی پہ پتھر رکھا ہے، کوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے بلال اب بول. تو بلال یہ نہیں کہتا چھوڑ دے، یہ نہیں کہتا معاف کر دے، بلکہ بلال پھر صدا لگاتا کہ آہد آہد. تو وہ کوڑے مار رہا تھا، بلال آہد آہد پکار رہا تھا. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بلال تو جو آہد آہد پکارے جا رہا ہے، مار کھائے جا رہا ہے، جسے اتنی محبت سے پکارتا ہے، وہ تجھے پوچھنے تو نہیں آیا؟ تو بلال نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس کو ترجمہ کرنے والوں نے یوں کہا کہ بلال نے کہا کہ میں ہوں مٹی کا پیالہ، آ گیا ہوں بازار میں اور بازار عشق میں. تو وہ کہتے ہیں میرے مالک مجھے ٹھونک ٹھونک کر بجا بجا کر دیکھ رہے ہیں کہ بلال کہیں سے کچا تو نہیں ہے، کیونکہ بازار عشق میں کچے نہیں چلا کرتے، یہاں پر وقت پکے چلا کرتے ہیں. تو بلال کہتے ہیں کہ میرے مالک کی سماعت پر مجھے شک نہیں ہے، ان کی اعلیٰ بصارت پر مجھے شک نہیں ہے، ان کی بے خبری کا مجھے ذرا بھی شبہ نہیں ہے. بس ایک ہی بات ہے، کچا ہوں بازار عشق میں ہوں. وہ پکا رہے ہیں، جب پک جاؤں گا تو ایسی بارگاہ میں پہنچوں گا جس بارگاہ جیسی اور کوئی بارگاہ. یہ ہے امتحانی تھی جو آتا کرتا ہے، میں ضرور لیتا ہوں. جناب عمار بن یاسر ہیں، شادی ہوئی ہے، پہلی رات اپنی بیگم کے پاس ہیں. ادھر سے مدینے کی گلیوں میں بلال صدائیں بلند کرتا ہے کہ لوگوں اللہ کا رسول تجھے جہاد کے لیے بلاتا ہے. تو عمار بن یاسر اٹھتے ہیں، بیگم سے کہتے ہیں کہ تو بھی محبوب تو بڑی ہے، بڑی چاہوں کے ساتھ لایا ہوں، مگر اب جس محبوب کا بلاوا آیا ہے اب نہیں ہوگا. تو وہ محبوب بیوی کہتی ہے کہ اس بلاوے سے روکوں گی نہیں. میدان جنگ میں جاتے تھے، احد کا میدان کا غلبہ، تو وہاں پر 72 صحابہ شہید، 70 شہید ہو گئے. اب لاشیں کاؤنٹ کی گئی تو ایک کم تھی. تو لوگوں نے کہا کہ حضور ایک لاش کم ہے. فرمایا جانتا ہوں عمار بن یاسر کی ہے، بیگم کے پاس سے آیا تھا، ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا، تو اسے فرشتے غسل دینے کے لیے لے گئے. تو پھر جب وہ پوری ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے بالوں سے تازہ پانی گر رہا ہے. یہ ہے امتحانی عشق کہ جس کے آڑے میں کوئی محبت نہ آئے، جب بلاوا محبوب کی طرف سے آ جائے. اسی طرح جناب خبیب آپ کا واقعہ ہے اور بہت سے صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک کے سامنے دوسرے کے ٹکڑے کیے جاتے اور پوچھا جاتا کہ بتا اب بھی نام محمد لے گا؟ تو وہ کہتے کہ اب تو مزہ آئے گا. ایک کے سامنے دوسرے کو کھولتے تیل میں ڈال کر پوچھا گیا کہ بتائیے اب تو سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میری جگہ جناب محمد یہاں پر ہوتے. تو آپ فرمانے لگے ظالم پوری حضور کی بات کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ حضور کا ایک بال ہوتا، اس ایک بال کے بدلے میں بھی مجھے ہزاروں بار اس تپتے کڑاہ میں کودنا پڑتا تو میں کود جاتا، لیکن جو بال محمد ہے اس پر کبھی آنچ نہ آنے دیتا. یہ ہے عشق کی امتحان. اور دوستو چلتے چلتے اختصار کے ساتھ چلتے ہیں، بات آتی میدان کربلا. اب عشق نے اپنی امتحان تمام کر دیے اور سارے بہانے ختم کر دیے. پہلا بہانہ کہ میرا اب گھر بار نہیں ہے، تو گھر حضور آقا مدینے میں چھوڑ کر وہاں پر مسافر تھے. پھر دوسرا ہوتا ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو آپ نے ایک ایک کر کے قربان کر دیے. پھر ایک ڈر آتا ہے کہ ابھی تو میرے یہ کم سن ہے. آقا حسین نے 6 منتھ کا عسکر بھی قربان کر دیا. پھر آخر میں ہمیں جو سب سے بڑا خوف ستاتا ہے
اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ لیکن آقا حسین نے ایک سبق سکھایا کہ دوستو، آپ اجاڑ میں ہو، آپ ویرانے میں ہو، آپ مسافر ہو، اور آپ کے ساتھ پاک دامنے ہو، آپ کے ساتھ وہ ہو کہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہو، آپ کے صحبات رفاقتوں میں وہ بیویاں ہوں کہ جن کا حیا سورج بھی کرتا ہو، مگر پھر بھی باطل للکارے تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ان کی کفالت زیادہ ضروری ہے، پھر انہیں بھی اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر میدان میں آ جانا۔ آقا حسین نے آخر میں یہ بھی کر دیا، سب کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر میدان میں آ کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں، یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیہ مبارکہ ہے نا، یہ ایسی نہیں اتری، امتحان میں بلایا جاتا ہے، اور پھر جب امتحان بلائے تو ساری مصلحتیں چھوڑ کر، سارا کچھ چھوڑ کر امتحان میں آنا پڑتا ہے، کیونکہ مقام عشق جو ہے اس کے لیے امتحان ضروری ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب آ جائے نام مصطفیٰ کے ساتھ، جب جڑ جائے حضور کی غلامی کے ساتھ، تو پھر یہ وہ راستہ ہے کہ جو پریم کا راستہ نہیں، جو سکون کا راستہ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو حکومتیں بھی للکاریں، آپ کو ایجنسیاں بھی للکاریں، آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، مگر ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہم نے وہ آقا حسین کی سنت ادا کرنی ہے کہ جب نام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ کو للکارا جائے تو پھر ہم کچھ دیکھا نہیں کرتے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو عشق مصطفیٰ کی راہ پر چلتے ہیں تو حضور نے فرمایا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مسائل کے لیے جاؤ، تو پھر سکون اور پریم ہوتا ہی نہیں ہے، پھر امتحان ہوتا ہے۔ مگر ایک خوشخبری ہے کہ جو امتحان میں صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ آخر میں پچھتائے گا نہیں، وہ خوشی نظر آئے گا۔ تو دوستو، یہ جو پیغام انجمن ہے یہ ہے پیغام عشق مصطفیٰ، یہ ہے پیغام فکر مصطفیٰ، یہ ہے پیغام فکر اولیاء، یہ ہے پیغام فکر صوفیہ۔ تو جب اس راستے میں آیا جاتا ہے تو پھر اس میں مسائل بڑھ جاتے ہیں، اس میں رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، اس میں پریشانیاں بڑی آتی ہیں، اور آئے بھی کیوں نہ کہ یہ اتنا عظیم راستہ ہے کہ اس میں پریشانیاں نہ ہو تو ہر کوئی تو دعوے دار بنتا ہے، یہاں کے دعوے دار کو چیک کیا جاتا ہے، اسے پرکھا جاتا ہے، اسے ہر قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو نبی نبی کہنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک کبھی انہیں پچھتاوا نہیں، وہ کبھی اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے، وہ سارے امتحان اور ساری قربانیاں سہ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ارے کر کچھ نہیں سکے، کچھ اور کرتے۔ اور دوسرا یہ بات کہ بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے، اس عشق کی راہ میں چلتے ہوئے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوششوں سے پھل نہیں نکل رہا، فروٹ پھل نہیں ہو رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو یہ بات ذہن میں نہ آنے دیا کریں، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے فروغ عشق مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ کا تحفظ اور سیدی مرشدی یا نبی کا پرچار، یہ وہ مشن ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اس کو تو ہم نے بلند کر دیا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ وعدہ کرے کیا کبھی وہ جھک سکتا ہے؟ پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے۔ تجھے بکار یہ جو ہم نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، ارے یہ ماحول کو بدلنا یہ تو ان کے لیے مسئلہ کیا ہے، ہم نے تو اپنے دل کی دنیا کو بدلنا ہے۔ نام مصطفیٰ لینے سے اگر آپ کے دل میں سرور نہ آئے تو پھر کوئی دیکھے کہاں پر آپ کی خامی آ رہی ہے، اگر نام مصطفیٰ آپ کے دل میں سرور پیدا کر رہا ہے تو پھر آپ کامیاب نہ رہتے ہیں۔ اور اس مشن کے ساتھ جڑے رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مشن ہے جو انبیاء کا مشن ہے، پھر صحابہ کا مشن ہے، پھر صوفیاء کا مشن ہے، اور پھر یہ علم طلبہ اسلام نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اور مشن کیا ہے کہ فروغ عشق مصطفیٰ، یہی علم طلبہ اسلام کا کام ہے
یہی انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ ہے، یہی انجمن طلبہ اسلام کا مونو ہے، یہی ATI کا پرچم۔ انجمن طلبہ اسلام کہتی ہے کہ ہم طلبہ کے دلوں میں اسلامی روح بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کریں گے کیسے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہو جانا چاہیے۔ یہ ATI کا نصب العین اس میں بات ہے عشق مصطفیٰ کی۔ انجمن طلبہ اسلام کا مونو گرام یہ سیدی یا رسول اللہ کا بیج ہے، اس میں بھی بات ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ سیدی مرشدی یا نبی ہے، اور اتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ میرا تو وجدان کہتا ہے سدرہ پہ فرشتے بھی یہی نعرہ لگا، جنت میں حوریں بھی یہی نعرہ لگا، کیونکہ ایسے خوبصورت لفظ کہ بن ہی نہیں سکتے۔ تو سیدی مرشدی یا نبی یہ انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کا پرچم اوپر نیچے دو سبز، درمیان میں سرخ پٹی، اوپر سیدی یا رسول اللہ کا بنا گیا۔ جو تفسیر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہماری ایک پٹی اس میں دنیا کی علامت ہے، دوسری پٹی اس میں آخرت کی علامت ہے، درمیان میں سرخ پٹی ہماری جدوجہد کی علامت ہے، اور اوپر یا رسول اللہ کا سایہ ہے۔ تو ہمارا پرچم ہے کہ حسن دنیا سے حسن آخرت تک کی جدوجہد یا رسول اللہ کے سایہ، یہ ہمارا پرچم ہے۔ تو یہ بتا ہمارا نصب العین بھی یا رسول اللہ، ہمارا منو گرام بھی یا رسول اللہ، ہمارا نعرہ بھی یا رسول اللہ، ہمارا پرچم بھی یا رسول اللہ، اور پھر ہمارا کریکٹر اور ہمارا کیریئر اور ہمارا مستقبل اور ہماری تحریک اور ہمارا ماضی وہ یہی ہے کہ نام مصطفیٰ کے علاوہ نہ کبھی کوئی اور نام لیا ہے، ذکر مصطفیٰ کے علاوہ نہ کبھی کوئی اور ذکر کیا ہے، نعرہ مصطفیٰ کے علاوہ نہ کبھی کوئی اور نعرہ لگایا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کے علاوہ نہ کسی اور درگاہ پر کبھی چوری کا نہیں ہے۔ اسی در سے مانگا ہے، اسی در کا کھایا ہے، اسی در کے گیت گائے ہیں، اور اسی در سے اپنی ساری امیدیں رکھتے ہیں۔ اور اہل سنت کی پاکستان میں سب سے پہلی تنظیم انجمن طلبہ اسلام ہے، جس نے لوگ کیا کر کے ساری تنظیموں کو دیے ہیں، ایک سوچ دی ہے، ایک فکر دیا ہے، ایک نظریہ اور ایک نظام اور ایک ڈسپلن دیا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہماری درجنوں کے حساب سے تنظیمیں یا رسول اللہ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اس تنظیم کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور جب تک زندہ رہیں نام مصطفیٰ لیتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو بھی حضور کی غلامی میں جائیں، قبر میں جائیں تو حضور کا مبارک ودعا بکھڑا دے کر کھلکھلا اٹھیں، حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہو اور جنت میں حضور کا پڑوس نصیب ہو۔ باقی دعوانا